السلام یا امام السلام، السلام یا امام، میرے لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے، چاہنے والوں میں سے قرار فرمایا ہے۔ مناسبت شہادت ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اس مناسبت سے کچھ نکات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ، بالاخص مولا پانچویں امام کی سیرت کے حوالے سے، اور اس سے آج کی زندگی میں جو کچھ میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے عرض ہوں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں پانچویں امام کی سیرت کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ظہور امام تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے دین کے اندر ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی فلسفہ قرار دیا ہے، اور اس اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ جو خدا اپنے دین کے حتیٰ مستحبات کے اندر، مکروہات کے اندر حکمت اور فلسفہ رکھے، اس نے اپنے اماموں کی تعداد میں کہ ایک نہیں تھے بلکہ 12 تھے، اس میں کوئی مصلحت نہ رکھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور ہمیں جب سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنا ہوتا ہے تو اس بنیادی مسئلے کی طرف ضرور توجہ دینی ہوتی ہے کہ کیوں خدا متعال نے 12 ائمہ اطہار، 12 معصومین علیہ السلام کو ارسال فرمایا۔ وہ خدا چاہتا تو ایک امام معصوم کو ارسال کرتا، اور وہی ایک امام معصوم اپنی زندگی کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتے، لیکن خدا تعالیٰ نے تعدد کیا، تعداد کو زیادہ کیا، اور اب ہم 12 سیرتوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے متعدد اسباب بیان ہوتے ہیں،
ایک سبب یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ کہ خدا نے ائمہ کی تعداد کو 12 رکھا، اس میں راز خود امامت کی ذات میں کسی کمی یا کوتاہی نعوذ باللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک عقلی مجبوری ہے، ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر خدا نے کسی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو قطعاً تعدد ہونا تھا، بالکل ایسے جیسے انبیاء کی تعداد میں کثرت کیوں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہتا کہ خدا متعال نے قرآن کریم کو نازل کرنا تھا، 1,24,000 انبیاء کی کیا ضرورت تھی نعوذ باللہ تعالیٰ؟ کیوں خدا متعال نے پہلے دوسری شریعتیں بھیجیں، پہلے دوسری کتابیں بھیجیں اور اس کے بعد آخر میں ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کو ارسال فرمایا؟ کیوں خدا متعال نے ایک ہی نبی نہ بھیجا اور انہی نبی کے ذریعے سے قرآن کریم کو ارسال فرما دیتا؟ تو خدا متعال نے قرآن کریم میں اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا جو سادہ ترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ عقل انسانی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ ختمی مرتبت کے کامل ترین پیغام کو ایک جگہ کے اوپر حاصل کر لیتی، اس کو تربیت کی ضرورت تھی۔ پہلے ایک سادہ شریعت کے ذریعے سے اس کی تربیت ہو، پھر اور پیچیدہ شریعت آئے، جیسے جیسے عقل انسان بہتر ہوتی چلی جائے شریعت زیادہ گہرائی کے ساتھ، زیادہ پیچیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ بالکل وہی کام جو میں اور آپ انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی بچے کو پہلی کلاس سے پی ایچ ڈی پڑھا دیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، بچے کا ذہن تیار نہیں ہے۔ بچے کے ذہن کے اوپر اس وقت کچھ بھی کرنے، دنیا کے ماہر ترین اساتذہ کو آپ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ اس کو پی ایچ ڈی نہیں کروا پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے دماغ میں اس بات کی تیاری نہیں ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں پہلی کلاس میں پی ایچ ڈی نہ کروائیں، جب 25 سال کا ہو جائے تب شروع کریں، اچانک پی ایچ ڈی کروا دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ 20 سال تک کچھ نہ پڑھائیں، یوں ہی چلتا چھوڑ دیں، اور اس کے بعد 25ویں سال میں مثال کے طور پہ جب وہ داخل ہو تو ہم سے کہیں چلو آپ پی ایچ ڈی کروا دیتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ پہلی کلاس سے شروع کریں گے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ اس کو تدریجاً لے کے چلنا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ خدا نے بھی یہی کیا ہے، خدا نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے تدریجاً اپنا دین ارسال فرمایا، لوگوں کی عقلوں کو تیار کیا، اور جب ان کی عقلیں تیار ہو گئیں، سنبھالنے کے قابل ہو گئیں، تب آخری پیغام کو ارسال فرمایا۔ تو تعدد انبیاء کے پیچھے ایک مختصر سی علت یہ بیان کرتے ہیں، تعدد ائمہ کے پیچھے کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ امام ایک دور یا ایک معاشرے کے لیے ہدایت بن کر نہیں آتے۔ امامت کا کام ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانی معاشروں کو معصوم سیرت دے دینا، یہ امامت کا کام ہے۔ ایک امام تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی سیرت دیں تمام انسانوں کے کام آئے، لیکن کیا ہم انسانوں میں ایک معاشرے اور دوسرے معاشرے میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ ہم ہی ایک گروپ کبھی 10 سال پہلے کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، 10 سال بعد کو دیکھتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، ابھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی وقت پچھلے سال اگر ہم یہاں پہ ہوتے تو ہمارے مسائل کیا تھے؟ اب اس وقت اس سال جب ہم یہاں پر ہیں، ہمارے ان مسائل میں بنیادی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ 1 سال کے اندر ماحول تبدیل ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ماحول کی تبدیلی ہے، ہمیں ہر تبدیلی کے پیچھے معصوم سنت چاہیے، معصوم سیرت چاہیے۔ جب وہ دور ہو کہ دشمن کمزور ہو تو معصوم کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب وہ دور ہو جب لوگوں کی عقلیں دین کے لیے تیار نہ ہوں تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب لوگوں کے اندر دین آئے لیکن دین کے نام پر انحراف آئے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہر ایک کے معاملے میں سنت کچھ اور ہوگی۔ خود مولا امیر المومنین کی ذات کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، درود بھیجیے گا ان کی ذات گرامی کے اوپر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک
دور آیا امام نے جنگیں کی جب اللہ کے رسول نے جنگ کا حکم دیا، پھر وہ دور آیا امام نے 25 سال تک سکوت اختیار کیا، وہی امیر المومنین کی ذات مقدس، وہی صاحب ذوالفقار شیر خدا حیدر کرار، 25 سال سکوت اختیار کیا۔ پھر وہ دور آیا کہ حاکمیت ظاہری شروع ہوئی، 4.5 سال تک پھر دوبارہ جنگیں کی۔ یہ جو امام نے مختلف رویے دکھائے، امام کی ذات میں نعوذ باللہ کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ امام اول وہی کریں گے جو 11ویں امام نے کیا، جو 8ویں امام کریں گے وہی 5ویں امام کریں گے، لیکن تبدیلی کس میں آئی؟ لوگوں میں تبدیلی آئی، حالات میں تبدیلی آئی، دشمنوں کی تبدیلی، دوستوں کی تبدیلی، یہ سب کاؤنٹ ہوتی ہے کہ امام کیا سنت اختیار کریں گے۔ اس خاطر تعدد اماموں کا چند عدد میں ہونا بہت ضروری تھا تاکہ ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ کرنا کیا ہے۔ اب اگر مجھے اور آپ کو سنت امام پہ چلنا ہو، سیرت امام پہ چلنا ہو، تو اتنا کافی نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کس امام نے صلح کی تھی میں صلح کر لیتا ہوں، کسی امام نے جنگ کی تھی میں جنگ کر لیتا ہوں، کسی امام نے مدرسہ چلایا تھا میں مدرسہ چلا لیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو یہ سنت امام کی پیروی نہیں ہے، سنت امام سے اپنے لیے تائید لینا ہے۔ اپنے فیصلے پہلے کر لے، بعد میں وہاں سے دلیل لے کر آ جائے، یہ پیروی نہیں ہوتی۔ یہ تو میں نے اپنی پیروی کی ہے پھر، اور ان کے عمل کو اپنی تائید کے لیے استعمال کر لیا۔ تو اگر میں نے صلح کرنی ہے تو میں امام مجتبیٰ کی صلح کا حوالہ دے دوں گا، تو بھئی تم نے شہید کربلا کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ اگر تم جیل میں جا رہے ہو تو تم نے کہا میں مولا 7ویں سرکار کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو تم نے مولا 8ویں امام کی طرح کیوں نہیں عمل کیا؟ اپنی منمانی سے تھوڑی سنت بنتی ہے۔ کوئی اپنی منمانی کرے پہ کہے میں نے سیرت امام پہ عمل کیا، تو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں دشمن کے ساتھ مل کے کام کروں گا تو میں علی ابن یقطین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، اس طرح کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا آپ کے حالات کس امام کے حالات کے نزدیک ہیں۔ جن امام کے حالات سے آپ کے حالات نزدیک ہوں پہلے اس کو ثابت کریں، پھر دیکھیں ان امام نے کیا کیا تھا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں یہ 5-5 10-10 سال میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ 11 ہجرہ سے پہلے مولا کی سنت کچھ اور تھی، 11 ہجرہ کے بعد سنت کچھ اور رہی ہے۔ 36 ہجرہ سے پہلے سنت کچھ اور تھی، 36 ہجرہ کے بعد سنت کچھ اور رہی ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایک کام کرے اور کہے میں نے طے کر لیا ہے اب میں ساری عمر یہی کروں گا، نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مجھے وہ کرنا چاہیے جو اہل بیت نے کیا، میرے جیسے حالات میں اہل بیت نے جو کچھ کیا مجھے وہ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں کچھ چیزوں میں دیکھنا پڑے گا کہ مولا 5ویں امام کے زمانے میں حالات کیا تھے اور امام نے کس کام کو انجام دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور یہیں پر ایک مطلب اور تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہم اگر سیرت معصومین سلام اللہ علیہ اجمعین کے اوپر عمل کریں گے تو کون سی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی؟ کوئی ممکن ہے ظاہری طور پر ایک سوال اٹھائے اور ہم سے یہ کہے کہ بھائی دنیا میں دنیا والے اس کی سنت پر اس کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں جس نے دنیا اچھی بنائی ہو۔ تو اگر کسی کو دنیا چاہیے ہے تو اس کے راستے پہ چلتا ہے جس نے دنیا اچھی بنائی ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی دیکھو اس نے اتنا پیسہ کمایا، تم اگر اس کے راستے پہ چلو گے تو پیسہ کماؤ گے۔ ٹھیک، دنیا والوں کے لیے یہ ہوتا ہے۔ تو آج کی دنیا میں جو دولت مند ترین لوگ ہیں ان کے ناموں کو رسالوں کے اوپر لکھیں گے، لوگوں کے سامنے موٹیویشن کے طور پہ پیش کریں گے کہ دیکھو ان کے راستے پہ چلو۔ کیوں؟ انہوں نے پیسہ کمایا، تم بھی پیسہ کماؤ گے۔ انہوں نے شہرت حاصل کی، تمہیں بھی شہرت مل جائے گی۔ ان کو کتنی طاقت ملی، تمہیں بھی طاقت مل جائے گی۔ تو پوچھنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ اگر ہم سیرت معصومین پر عمل کریں، اگر ہم ان کی سنت اور سیرت پہ عمل کریں تو کیا انہیں حاکمیت ملی تھی؟ انہیں حکومت ملی تھی؟ 200 سال سے زیادہ جد و جہد کی، 4.5 سال حکومت ملی ہے۔ 6 مہینے مولا
امام مجتبیٰ کی حکومت کو بھی شمار کروں تو 5 سال، 250 سال محنت پر 5 سال حکومت، اور شہادتیں کتنی ہوئی ہیں؟ بے حساب، 11 نسلیں شہید ہو گئیں۔ کتنے چاہنے والے شہید ہوئے؟ حساب نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نسلوں میں تو میں کہہ سکتا ہوں 11 نسلیں، چاہنے والوں کا کیا ہوا اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کتنے تہہ خانوں میں مر گئے، کتنے کنوؤں کے اندر گر گر کے مر گئے، کتنے اپنے ہی کمروں کے بیچ میں کمرے گرا کے مار دیے گئے، کتنوں کو دیواروں کے اندر چن دیا گیا، کتنوں کو صحراؤں میں چھوڑ دیا گیا، کتنے حجاج جیسوں کی جیل خانوں میں مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لاکھوں لوگ 250 سال میں شہید ہوئے۔ اب ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی حکومت 5 سال، 11 نسلوں کی شہادت، لاکھوں لوگ شہید، ان کی سنت پر عمل کریں تو کیا ملنے والا ہے؟ شہادتیں ملیں گی، اسارتیں ملیں گی، ظاہری طور پہ کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس کا بھی تھوڑا سا جواب دیتا چلوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ اللہ کے نظام میں کتنی مدت کو میں اور آپ کہیں بڑا وقت گزر گیا، بڑی مدت گزر گئی، کتنی مدت کو کہیں؟ یہ جو دنیا جس میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور دنیا سے میرا مطلب پوری کائنات، اس کو یونیورس، پوری کائنات کتنی بڑی ہے؟ لاکھوں سال لائٹ ٹریول کرے تب بھی اس دنیا کے کونے پہ نہیں پہنچ سکتی۔ لائٹ کی سپیڈ 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے فی سیکنڈ۔ لاکھوں سال لائٹ چلے، کئی ملین سال بھی لائٹ ٹریول کرتی رہے، چلتی رہے لائٹ کی سپیڈ سے، کوئی جہاز لائٹ کی سپیڈ پہ نہیں پہنچے گا۔ اگر لائٹ کی سپیڈ کا بھی کوئی جہاز بنائیں اور اس میں بیٹھ کر کئی ملین سال، 25 لاکھ سال، 40 لاکھ سال، 100 لاکھ سال، 1 کروڑ سال سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کریں، دنیا کا کونا نہیں ملے گا۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی یہ کائنات کب سے ہے؟ 15 ارب سال سے۔ اتنی بڑی کائنات، لائٹ ٹریول کرے، لائٹ سفر کرے، 1 کروڑ سال تک لائٹ چلے، دنیا کا کونا نہیں ملتا۔ اس پوری کائنات کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 15 ارب سال۔ ارب کتنا ہوتا ہے؟ 100 ہمیں پتہ ہے، 1000 ہمیں پتہ ہے، 1 لاکھ بھی دماغ میں آتا ہے، 10 لاکھ، 1 کروڑ سمجھ میں آتی ہے، 1000 1 کروڑ ہوں، 1 ارب بن جائے گا۔ 1 ارب بنے، 15 ارب سال سے یہ دنیا ہے، یہ کائنات اتنی وسعت کے ساتھ۔ اچھا 15 ارب سال سے تو یہ کائنات ہے، یہ جس پر ہم بیٹھے ہیں زمین پر، یہ کب سے ہے؟ 5 ارب سال سے۔ 5 ارب سال۔ اچھا اس 5 ارب سال میں میری عمر کتنی ہے؟ بڑا جیا جاپانی ہوا تو 90 سال۔ جاپانیوں کی عمر سب سے لمبی آج کل شمار کی جاتی ہے، ایوریج ان کی لائف 88، 90 سال، 88 سال۔ بہت جیا 150 سال لگا لو، آج تک ابھی 150 سال کا کوئی بڈھا ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کے اندر، لگا لو 150 سال، ٹھیک ہے، میں بہت جیا 150 سال۔ دنیا کب سے ہے؟ 5 ارب سال سے۔ ان 5 ارب سالوں میں انسان کب سے ہے؟ یہ بہت ایک اعتبار سے غلط سوال ہے، چونکہ یہ نہیں پتہ پہلے انسان کہتے کسے ہیں۔ پہلے تو یہ بتانا پڑے گا انسان کسے کہتے ہیں۔ بھائی انسان ایک اس کو کہتے ہیں کہ جو 4 ہاتھ پاؤں پہ نہ چلے، سیدھا ہو کے چلے،
تو کہتے ہیں اس کی کولے کی ہڈی اتنی سپاٹ ہو، اتنی پھیلی بھی ہو کہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انسان۔ بس اس کی انگلیاں اتنی لمبی لمبی ہوں گی، منہ اتنا نکلا ہوا ہوگا، یہ تو پورا بنمانس ہوا۔ تو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اتنا ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ ابھی کچھ چیزیں نکلی ہیں ایک جگہ سے، تو پتہ چلا کہ وہ سارا سیکوینس ہی خراب ہو گیا جو ہم نے اب تک سوچا تھا۔ اب تک جو سیکوینس سوچا تھا، چونکہ انسان جو تھوڑا انسانوں کی طرح ہوتا ہے، ہمارے خیال میں اس کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، جانور کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، اس کے پنجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا جو منہ ہوتا ہے جبڑا سخت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ لیکن جب انسان ہونے لگتا ہے تو اس کا جبڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، انگلیاں اس کے اندر چلی جاتی ہیں، پاؤں بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ طاقت پھر انسان کہلانے لگتا ہے۔ ابھی عقل کی بات نہیں آئی ہے، شعور کی بات نہیں آئی ہے، ابھی اتنا ہے کہ کھڑا ہو گیا ہے سیدھا اور تھوڑا بنمانس سے کم ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی یہ انسان ہو گیا۔ اچھا یہ کب سے ہے؟ اس کو بھی 30 لاکھ سال ہو گئے ہیں، 30 لاکھ سال۔ اس کے بعد ایک انسان وہ ہے جس نے ٹولز بنائے، آلات بنائے، پتھر سے کلاڑی بنا لی، نوکیلے پتھر سے اس نے نیزہ بنا لیا، یہ کب سے ہے؟ اس کو بھی 10-15 لاکھ سال ہو گئے، 10-15 لاکھ سال اسے بھی ہو گئے۔ پھر ایک انسان وہ تھا جس نے غاروں کے اندر پکچرز بنانا شروع کر دیں، اس کا دماغ اتنا چلنے لگا کہ اس نے میسیج کو، پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی خواہش اپنے اندر پائی ہے، تو غاروں کے اندر تصویریں بنائی ہیں۔ یہ کب سے ہے؟ یہ بھی کئی لاکھ سال سے ہے۔ اور قرآن کریم کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی؟ 1400 سال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عرف عام میں کہوں گا ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ 1400 سال ہیں کتنے؟ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ جو خدا 15 ارب سال سے منصوبہ بنا رہا تھا کہ میں قرآن بھیجوں گا، ابھی تو 1400 سال لگے ہیں، 1401 سال مثلاً کہ اس نے قرآن بھیجا ہے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ اچھا میں اور آپ سوال کر رہے ہیں یہ 250 سال میں کامیابی کیوں نہیں ملی؟ 250 سال ہوتے کتنے ہیں؟ ہوتے کتنے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میری عمر 50-60 سال ہو اور ایک دن کو میں اٹھا کے کہوں اس دن میں کیا ہوا، تو یہ دن کی حیثیت کیا ہے 60 سال کے مقابلے میں؟ 1400 سال کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ ابھی تو جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ اصلی کہانی اس وقت شروع ہوگی، اس وقت اصلی شروع ہوگا۔ اس وقت کیا شروع ہوگا؟ یہ جو مولا 5ویں امام نے شہادت دی نا، اس کا اثر اس وقت نظر آئے گا۔ یہ جو انہوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں افراد شہید ہوئے، ان کی قربانیاں اس وقت ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیں عزیزان محترم، اگر آپ اور میں آج سے 40 سال پہلے ہوتا نا اور کربلا، عاشور کے دن، چہلم کے دن کربلا کو دیکھتے تو ہم سوچتے مولا نے اتنی بڑی قربانی دی، اس کا ہوا کیا؟ آج 2015 میں کھڑے ہیں نا اور چہلم آئے گا اور 3 کروڑ لوگ کربلا میں گھومیں گے، تو ابھی تو ہمارے دماغ کے سیلز کھلنا شروع ہوئے ہیں کہ ہاں کچھ ہوا ہے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ ابھی تو صرف 3 کروڑ لوگ آئے ہیں 7 ارب میں سے، نہیں معلوم خدا چند سالوں کے بعد ہمیں دکھائے کہ دیکھو اب 15 کروڑ آ گئے۔ ایک روایت ہے ہمارے پاس، عجیب روایت ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ امام کوفہ میں نماز پڑھائیں گے، کربلا تک لوگ جماعت میں کھڑے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں جب نیا طالب علم بنا، میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے سوچا کہ بھائی کچھ انسان ہوں گے، باقی فرشتے ہوں گے، فل ان دا بلینکس فرشتے کر لیں گے۔ اب جب میں دیکھتا ہوں نا چہلم کے دن کتنے لوگ کربلا اور نجف کے درمیان پیدل چل رہے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں وہ جو روایت کہہ رہی تھی نا امام یہاں جماعت پڑھائیں گے وہاں تک جماعت، یہ تو ابھی بھی ہو جائے گا،
کل اعلان کرو، دیکھو یقین فرمائیے یہ ابھی ہو جائے گا۔ آپ اعلان کریں کہ اب جو چہلم آئے گا مثلا اللہ نصیب فرمائے اس میں وقت کے امام جماعت کرائیں گے کوفہ میں، کتنے لوگوں کی توقع ہے آپ کو؟ ابھی امام کے انتظار کرنے والے 3 کروڑ پہنچ جاتے ہیں کربلا، 3 کروڑ۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ امام آ گئے، اب کیا جماعت نہیں بن جائے گی مذہب سے کربلا تک؟ اب بھی بن جائے گی۔ اور 25 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، میرے خیال میں 200 سال کے بعد اگر سوچوں تو میرے خیال میں ہر مغرب کی نماز ایسی ہو رہی ہوگی کہ 60-70 کلومیٹر تک تو جماعت چل رہی ہے۔ اگر چند کلومیٹر کی جماعت تو ہم نے اپنی آنکھوں سے تہران میں دیکھی ہے، چند کلومیٹر کی جماعت ہم نے خود دیکھی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہانی شروع ہو گئی ہے، الحمدللہ دنیا تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا ہم لوگ بیچارے اتنے کم نظر ہیں، ہماری نظریں اتنی چھوٹی جاتی ہیں کہ ابھی 1 سال پہلے، چند مہینے پہلے جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا مستقبل ہے، دشمنوں کا نہیں ہے، مستقبل ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، تو ہمارے دوست آ کے ہم سے کہتے تھے ہم مر رہے ہیں، ہمارے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمیں کونوں کھدروں سے نکال کے مار رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو پاکستان میں مستقبل ہمارا ہے؟ کہاں سے ہمارا ہے؟ اب دیکھ لیا، اب کس کا مستقبل ہے؟ کہاں ہے وہ طاقتور دشمن؟ ان کے تو کوئی جنازے بھی نہیں اٹھا رہا، ہم تو جنازے فخر سے اٹھا رہے تھے الحمدللہ۔ ان کے مرے اتنے، کسی نے جنازہ اٹھایا؟ ان کے تو جنازے بھی نہیں اٹھتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم شہید ہو کے مرتے تھے، ہمارے لوگ جنازہ احترام سے اٹھاتے تھے، فخر سے اٹھاتے تھے۔ بابا صاحب مستقبل ہمارا ہے، اور ہم کچھ نہیں ہیں، مستقبل اہل بیت کا ہے، کائنات اہل بیت کے لیے بنی ہے، انہی کے لیے ہے، انہی کی رہے گی، کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے ان کے لیے بنائی، ان کو وجود، ان کا وجود اللہ کا مظہر ہے، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا دشمن کہاں سے چھین لے گا اسے؟ یہ سب ان کے لیے۔ تو ابھی تو کچھ وقت گزرا ہے الحمدللہ رب العالمین، مولا پانچویں امام اور دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام کی قربانیاں اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، اب چند نکات اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کامیابیاں اس میں نہ گنو کہ انہوں نے حکومت کتنے سال بنائی، جب ان کی حکومت بنے گی تب اس کے سال بھی گن لینا، اس کی طاقت بھی دیکھ لینا۔ ابھی تو ان کے شاگردوں نے ایک چھوٹی سی حکومت ایران میں بنائی ہے، 35 سال سے دنیا کے سارے ظالم جمع ہو گئے کہ شکست دے سکیں، گھٹنے ٹیکنے میں تو خود مجبور ہو گئے، وہ 6 جمع ہو کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ ابھی تو شاگردوں نے حکومت بنائی ہے، ابھی تو ہم نے دنیا میں 2 سادات کی طاقت دیکھی ہے، 2 سادات کی طاقت میں دنیا چل رہی ہے، ایک رہبر معظم اور ایک حسن نصر اللہ۔ البتہ پیچھے بزرگوار مراجع اعظام سادات محترم، ان کی طاقت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے صرف 2 سادات سامنے آئے ہیں۔ ابھی تو اس خزانہ سادات میں نہیں معلوم کیا کچھ باقی ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کی خدمت میں مکرر عرض کرتا ہوں، ہم لوگ بہت اچھے دور میں خلق ہوئے ہیں، خدا نے ہمیں بہت اچھے دور میں بھیجا ہے، ہمیں طاقت کے دور میں بھیجا ہے۔ اب جیسے آپ میں سے میں جوانوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ میں جب جوانی میں تھا تو میرے سامنے ناکامیاں زیادہ تھیں، کامیابیاں کم تھیں، لیکن اللہ حوصلہ دے رہا تھا کہ ہمت نہ ہارو، کامیابیاں بہت آئیں گی۔ ماشاءاللہ آپ کی جوانی میں کامیابیاں سامنے آ رہی ہیں، آپ کی ہمتیں بہت بلند ہونی چاہیے۔
ہم جیسوں کے مقابلے میں آپ لوگوں کی ہمتیں بہت زیادہ ہونی چاہیے، آپ کو بڑے بڑے کام سوچنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے قم میں، وہ کہتے تھے انقلاب سے پہلے اگر ہم لوگ مسجد میں جاتے تھے اور کوئی جوان نظر آ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے اسلام بہت پھیل رہا ہے، دیکھو جوان آیا ہے، دیکھو آج مسجد میں ایک جوان آیا تھا، اسلام بہت پھیل رہا ہے۔ کہنے انقلاب سے پہلے ایک جوان آ جاتا نا تو ہمارا دل دریا کی طرح پھیل جاتا تھا کہ دیکھو اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے اب کا زمانہ سوچو، جنگ چل رہی تھی عراق کے ساتھ، کہنے لگے اب کا زمانہ سوچو ہمارے جوان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے دین کے دفاع کے لیے سرحدوں پہ کھڑے۔ اب کا زمانہ سوچو، کہاں ایک جوان آ کے جماعت میں کھڑا ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے دین بہت پھیل رہا ہے۔ اب ہمارے جوان جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر سرحدوں پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں اسلام کے عشق میں، اہل بیت کے عشق میں۔ اب الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ بہت طاقت کے زمانے میں، ہمیں خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، اپنی ہمتوں کو بہت بلند کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین اگلے چند سالوں میں بہت تبدیلی دیکھیں گے۔ البتہ میں اس کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ چیلنج بھی تبدیل ہوں گے، چیلنج تبدیل ہو جائیں گے، جوانوں کی زندگی بڑی مصیبت میں آئے گی ایک اعتبار سے۔ اب کوئی جسم مارنے والا کم آئے گا، دین مارنے والے بہت آئیں گے، دین کے نام پر ہی دین کو ختم کرنے والے بہت آئیں گے۔ دشمن کی سازش کا ایک بہت آسان طریقہ یہی ہے، میں بہت حاشیوں میں جا رہا ہوں آج کل کے حالات کی وجہ سے۔ اہل بیت کی سنت اور طریقہ کار کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ وہ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی ملا اس سے کہا تم نماز پڑھ لو، یہ نہیں کرتے تھے۔ صرف ایک آدمی ملا اس سے کہا تم روزہ رکھ لو، صرف یہ نہیں کرتے تھے۔ یا مثلا ایک پارٹی بنائی کہ ہماری حکومت بن جائے، یہ نہیں کرتے تھے۔ معمولاً ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ کوئی بڑا سپہ سالار کھڑا ہوا، اس نے ایسے تیسے کر کے 2-3 لاکھ کا لشکر بنایا، 2-3 لاکھ کا لشکر بنا کر امام کو خط لکھا کہ مولا میں نے آپ کے لیے لشکر بنا لیا ہے، اب آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اہل بیت نے نہیں مانا، منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ حکومت ان کا حق ہے، ملنی چاہیے۔ تو جب ایک آدمی 3 لاکھ کا لشکر بنا رہا ہے، مثلا ابو مسلم خراسانی، ابو سلمہ خلال، تو کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ افراد نہیں چاہیے، تربیت شدہ افراد چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، خلوص چاہیے، بندگی چاہیے۔ ابو مسلم خراسانی کون ہے کہ اس کے پیچھے 3 لاکھ آدمی کیا ہوں گے؟ اس آدمی کا خود نہیں پتہ کون ہے یہ، اس کا کردار کیا ہے، اس میں دین کتنا ہے، اس کے پیچھے 3 لاکھ کھڑے ہیں، کیا فائدہ ان کا؟ جس نے یہ خبر دی کہ 2 لاکھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، 1 لاکھ انتظار کر رہے ہیں، امام اس کو شہر کے باہر لے گئے، 18 بکریوں کا ریوڑ دکھایا اور کہا کہ اگر اتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہوتے نا تو ہم کھڑے ہو جاتے اپنے حق کے دفاع کے لیے، تم 1 لاکھ کی بات کر رہے ہو۔ اہل بیت یہ چاہتے تھے۔ اچھا جب یہ چاہتے تھے تو کچھ معاشرے ایسے ہوتے تھے جہاں دین تھا ہی نہیں، جیسے اللہ کے رسول تشریف لائے، دین تھا ہی نہیں۔ مولا پانچویں امام کے زمانے میں کیا تھا؟ دین کے نام پر اتنا کچھ تھا کہ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اصلی کون سا ہے، جعلی کون سا ہے۔ مولا پانچویں سرکار کا دور وہ دور نہیں تھا جب لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، روزہ رکھنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، نہیں یہ سب آتا تھا، بلکہ بڑے بڑے نام نہاد فقہا کی دکانیں چمکی ہوئی تھیں، سینکڑوں لوگ مصنوعی فقہا کے درسوں میں شرکت کر رہے تھے۔ اندر سے کیا تھے؟ اندر سے کھوکھلے تھے، اندر سے کھوکھلے تھے۔ اچھا اس موقع پہ اہل بیت نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کے مزاج میں جو مصنوعی دینداری تھی اس سے فائدہ اٹھا کر ان کا لشکر بنا لیتے، بعد میں صحیح کر لیں گے، نہیں یہ نہیں کیا۔ کہا نہیں ہم تربیت کریں گے، چاہے 0 سے شروع کرنا پڑے، تربیت کریں گے۔ مثلا کیسے تربیت کریں گے؟ آپ مولا پانچویں سرکار کی ذات گرامی کو ملاحظہ فرمائیے گا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجو، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج
جو دروس امام دے رہے تھے، اور ان سے پہلے ان کے والد محترم مولا چوتھے سرکار جو دروس دے رہے تھے، ان دروس کو دیکھیے گا۔ اچھا، یہ درس بعض اوقات اتنے سادہ ہیں کہ ہم جیسے دین کے ماہرین فن ان سادہ درس کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو بہت سادہ ہے، اس کو تو ہم لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بہت پہلی کلاس کی باتیں تھیں، اب تو ہم نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ مثلاً کیا سکھا رہے تھے؟ مثلاً یہ سکھا رہے تھے کہ مولا پانچویں امام کی روایت فرما رہے ہیں مسواک کرنا یہ فضیلت رکھتا ہے، مسواک کرنا۔ اچھا، آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مسواک کرنا، دانتوں کو صاف رکھنا، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، اس کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ آپ خود سوچیں کہ بھائی ایک دور ہے جہاں پر فقہا ہیں، فقہا کی کلاسیں چل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر مولا پانچویں سرکار جہاں اور ہزاروں روایتیں ارشاد فرمائی، اس پر بھی اصرار فرمایا مسواک کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دین کے نام پر کہیں اور پہنچ چکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، آداب میں ختم ہوئے ہوئے، دین جڑوں میں نہیں ہے، دین ظاہروں میں ہے، ظواہر میں دین ہے۔ بالکل نیچے سے شروع کرتے تھے، بالکل نیچے سے، ابتدائی ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم، جھوٹ مت بولو۔ ارے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے روایتیں سنی ہوئی ہیں، انہوں نے مثلا ہم جیسوں کی زبان میں 500 مجلسیں سنی ہوئی ہیں، اب انہیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ان کو تو یہ بتائیے مثال کے طور پر کہ مثلا جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کر رہے ہیں، وہ جبروت کسے کہتے ہیں، ملکوت کسے کہتے ہیں، قہاریت کیا ہوتی ہے، جباریت کیا ہوتی ہے، انہیں یہ سکھائیں؟ نہیں، امام آتے ہیں فرماتے ہیں نہیں، جھوٹ نہیں بولو، تشییع جنازے میں شرکت کرو، تشییع جنازے۔ اب بھی آتے ہوئے میں روایت پڑھ رہا تھا کہ مولا ایک جنازے کے اندر تشریف لے گئے، ایک آدمی کے جنازے میں تشریف لے گئے، تو وہ جو جنازے کا وارث تھا وہ امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ نماز جنازہ تک آئے اور آپ یہاں پہ کھڑے رہے، اتنا کافی ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ایک کنیزہ تھی، کوئی خاتون تھی، اس مرنے والے کے لیے بہت چلا رہی تھی، تو ایک بڑا محترم، اس زمانے کا معاشرے کا محترم انسان تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اس عورت کو خاموش کرو، اتنا اس نے بلوا مچایا ہوا ہے، اور اگر یہ اتنا بلوا کرتی رہے گی تو میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ عورت چلاتی رہی، یہ آدمی چلا گیا، جو بڑا محترم آدمی تھا اپنے معاشرے کا۔ جب وہ چلا گیا تو امام کے ساتھ جو آدمی آیا تھا اس نے امام سے کہا کہ مولا وہ جو بڑا مشہور آدمی تھا وہ چلا گیا۔ امام نے فرمایا اس کو جانے دو، ہم اپنے کام کے لیے آئے ہیں۔ امام تشریف فرما رہے، جنازہ تیار ہو گیا، امام نے نماز جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ پڑھی، وارث جنازہ آیا امام کے پاس، میت کا وارث آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ یہاں تک تشریف لائے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی طرح آپ نہیں گئے، یہ ہم پر احسان کیا آپ نے، اب آپ تشریف لے جائیں، اب آپ تشریف لے جائیں، چونکہ اب جنازہ اٹھے گا، لوگ آگے پیچھے ہوں گے، آپ کے وجود کو زحمت ہوگی، آپ اس زحمت میں مت آئیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو امام کے ہمراہ نے کہا کہ مولا کیا آپ واپس چلیں؟ امام نے فرمایا ہم اس کی دعوت پہ نہیں آئے تھے کہ اس کی اجازت دینے پر واپس چلے جائیں گے، اس کی دعوت پہ تھوڑی آئے تھے، خدا کے حکم پہ آئے تھے، خدا کے حکم سے چلیں گے اس کے جنازے۔ اچھا، امام کن حالات میں یہ سکھا رہے ہیں؟ فقہا کا دور ہے، ایک ایک فقیہ کے پاس پتہ نہیں کتنے کتنے 100 شاگرد ہیں، امام وہاں یہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں۔ امام یہ سکھا رہے ہیں اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ کیوں یہ سکھا رہے ہیں؟ شاید ہمارے جیسے معاشروں کے لیے، جہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے دین کے نام پہ بہت مشہور ہوتا ہے اور اس کے اہل خانہ اس کے نام سے عاجز ہوتے ہیں، شاید ہم جیسوں کے لیے، کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے نکل آئیں گے جو اپنے معاشروں کے اندر دینی رہنما مشہور ہو جائیں گے، لوگ دین کے نام پر ان کا احترام کر رہے ہوں گے اور ان کی ازواج ان کے ہاتھوں زندگی عذاب احساس کریں گے، اور میں سخت جملہ نہ کہوں، شاید ہم کو سکھانے کے لیے، کیا بتانے کے لیے؟ دینداری موٹی موٹی اصطلاحات کا نام نہیں ہے، دینداری ضخیم کتابوں کا نام نہیں ہے، دینداری کس کا نام ہے؟ کردار بتاؤ، کردار، امانت داری ہے تمہارے اندر؟
بچوں پر رحم کرتے ہو؟ ازواج کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہو؟ ہمسایوں کا خیال کرتے ہو؟ یہ دینداری ہے۔ اچھا ہم کہیں گے مولا ہم اب سیاست میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، ہم تو فوج بنانے والے ہیں۔ امام فرماتے تمہاری فوج میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ تمہارے اندر جب دین ہی نہیں ہے تو تم کہاں ہمارے کام آؤ گے؟ لہذا مولا چھٹے سرکار نے فوجوں کو واپس کر دیا کہ نہیں تمہاری فوج ہمارے کسی کام کی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری فوج۔ کیا چاہیے مولا؟ یہ بتاؤ وہ جو دین کی بنیادیں جس کو اب میں کہتا ہوں دین کی الف بے، وہ تم میں ہے؟ عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے چیلنج آپ کے سامنے آ گیا ہے، بہت چند جملوں میں صرف عرض کروں، بہت میں نے آپ کا وقت لے لیا ہے۔ جب تک جنازے گر رہے ہوتے ہیں نا اور جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر دینداری ویسے ہی رہتی ہے، لیکن جب عیش و عشرت کا دور آتا ہے تو دینداری مرنے لگتی ہے۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق الی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ بیچ میں ایک اور جملہ تھا کہ جو ہم لوگ کم کوٹ کرتے ہیں، الناس عبید الدنیا کے بعد والدین لائق علی السنتہم، فوراً یہ بول دیتے ہیں، بیچ میں ایک اور بھی ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں جب تک ان کی معاش چلتی ہے یہ دین لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تھا وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبان پر ایک لوتھڑا بنا رہتا ہے۔ اور کسی روایت میں وہ جو معاش والا جملہ ہے وہ اس کے بعد آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آخری جملہ ہم معمولاً تذکرہ کرتے ہیں وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب بلاؤں سے امتحان لیا جاتا ہے تو دیندار کم ہوتے ہیں۔ اچھا ایک سادہ تشریح کیا ہے؟ جب بلاؤں سے امتحان لیا جاتا ہے، جب دشمن سر پہ کھڑا ہوتا ہے گردنیں کاٹ رہا ہوتا ہے تو دیندار کم ہوتے ہیں۔ شاید کچھ اور بھی ہے، اس امتحان میں تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھی دین پہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بہت سادہ سی بات عرض کروں، جب تک کراچی میں حالات خراب تھے ہر آدمی گاڑی میں بیٹھتے ہی پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھتا تھا۔ جب سے حالات صحیح ہونا شروع ہوئے وہ دعائیں آہستہ آہستہ ذہن سے نکل رہی ہیں۔ بھائی جب سختی کا وقت آتا ہے ویسے ہی انسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہتا ہے، اور جب آسانی کا دور آتا ہے یاد نہیں آتا آیت الکرسی کب پڑھی تھی۔ یہ ہوتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ۔ اب آسانی کا دور آئے گا دین کے نام پر، اب ثقافت بچانا مشکل پڑے گی۔ ابھی تک آسان تھا، اب بہت ساری چیزیں مشکل میں پڑ جائیں گی۔ اہل بیت ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، دین کو بنیادوں تک لے کے جاؤ، دین کو اپنی روح تک لے کر جاؤ۔ تمہاری وفاداری، تمہاری امانت داری، تمہارا لوگوں کے ساتھ کیسا پیش آنا، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ صدق اور سچائی کے ساتھ ملنا، یہ سب چیزیں دین کی بنیادیں بنیں گی۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنتیں بنیں گی۔ اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ ضرور اس کام کو کر لیجئے، دن بھر میں کم سے کم ایک روایت اہل بیت کی ضرور پڑھ لیں۔ جس طرح ہمارا جسم ہے نا، ہر وقت اگر اس کو گندا کھانا ہم دلاتے رہیں تو ہم لوگ مریض ہو جائیں گے۔ تو ابھی کیا ہے کہ مثلاً ایک آدھ دن کبھی گندا کھانا کھا لیا تو اگلے دن ذرا اچھا کھانا کھا لو تاکہ جسم صحیح رہے۔ آپ کی اور ہماری روح مادہ پرستی میں غرق ہو کے تھک جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اگر اس کو ہر روز ہی کم از کم اہل بیت کی فکر کا وٹامن ملتا رہے، تھوڑا فکر زندہ رہے گی، تھوڑی روح کے اندر تازگی رہے گی۔ تو آپ ہر روز اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کم سے کم ایک روایت ضرور پڑھ لیں۔ الحمدللہ اب تو واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کتنے گروپ بن گئے ہیں جو اللہ بلا تو پتہ نہیں کتنی بھیجتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے وہ اہل بیت کے نام پر پتہ نہیں وہ کچھ بھیج دیتے ہیں جس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کب فرمایا تھا ارشاد۔ تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ اہل بیت کا کوئی قول نقل کریں ریفرنس ضرور دیں، کہاں سے لیا ہے، پتہ تو چلے اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ سندیت ملنی چاہیے۔ تو آپ کم سے کم ایک قول ضرور دیکھیں اور اس میں
یوں کر لیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی صفت آئے جو اہل بیت نے بیان کی ہو تو دیکھیں میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے، میرے اندر کتنی ہے۔ مثلا فرمایا کہ بندے کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا نہ ہو، ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے اچھا نہ ہو، اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں آپ ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ کیسے ہیں، لوگ تھک گئے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں بیوی بچوں کو رکھوں گا، سب سے پہلے ان کو دیکھیں ان کی زندگی کہاں پہنچ رہی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر دین آئے، دین کو اس کی گہرائی تک ضرور جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا فلسفہ نہ پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا وہ جو اعلیٰ پائے کی حکمت کی باتیں ہیں وہ نہ پڑھیں، یا مثلا یہی جبروت یا ملکوت اور دوسری چیزیں یہ سب نہ پڑھیں، نہیں ضرور پڑھیں، یہ انسان کی روح کے اعلیٰ ترین سفر کو بیان کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور بنیادی ترین فلسفے میں سے ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن پہلے اپنے کردار کو تعمیر کریں اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ ان چیزوں کی طرف جائے، وہ مناسب ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ انسانوں کی تعمیر کرتے تھے، ان انسانوں کو بناتے تھے جن سے قومیں بنتی تھیں، ان سے پھر قومیں بنتی تھیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ میں سیرت کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی پتہ نہیں کیا کچھ کہنا چاہیے اس کے اندر، حتیٰ اسے 1 گھنٹے میں کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو موقع کی مناسبت سے تھیں، اور قربانی کے حوالے سے ہمیشہ چند جملات عرض کرتا ہوں، اس کی زحمت میں آپ کو اور دوں گا، چند جملات قربانی کے حوالے سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہر سال عرض کرتا ہوں لہذا تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، لیکن صرف اشارتاً پہلی بات یہ کہ قربانی کو مسخروں سے بچائیے۔ حضرت اسماعیل کا قربان ہونا کیا کوئی مسخرہ تھا؟ نعوذ باللہ تعالی۔ کیا کوئی ہنسی مذاق کی جگہ تھی؟ کیا کوئی تالیاں پیٹنے کی جگہ تھی؟ اس میں تقدس تھا، اس میں قربانی تھی، اس میں اللہ کی بندگی میں اپنی جان کو نثار کرنا تھا۔ ہمارے بچوں کو یہ کون سمجھائے گا؟ ہمارے بچے قربان ہو رہا ہوتا ہے، جانور تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، جانور کو لے کے ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ریس کورس کا جانور لے کے آئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کعبہ پر قربان ہونے والی اونٹنی کو اپنے ناروں میں سے قرار دیا ہے، جس طرح خدا نے صفا و مروہ کو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے ناروں میں سے ہے، والبدن، اور بدن جو اونٹنی تھی جو کعبہ پہ قربان ہونے کے لیے نشان لگا دی جاتی تھی، کہا من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قربانی کا جانور جب طے ہو گیا کہ یہ قربان ہوگا اللہ کی راہ میں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کوئی صفا و مروہ کے ساتھ مسخرہ کرے گا؟ پوری دنیا ہزاروں کلومیٹر طے کرتی جاتی ہے صفا و مروہ پہ چلے، وہ مسخرے کی جگہ ہے؟ تو یہ قربانی کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ، جہاں کہیں کوئی کسی قربانی کے جانور کو دیکھے گا سب سے پہلے کیا پوچھے گا؟ کتنے کا لیا؟ ارے بھائی یہ تم نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے خریدا تھا یا میرے جیسے کو دکھانے کے لیے خریدا تھا؟ تم پوچھ کیوں رہے ہو اور تم بتا کیوں رہے ہو؟ بھائی میں آپ کو اپنے گھر پہ بلاتا ہوں، آپ کے سامنے کھانا رکھا، میں نے دعوت دی، آپ کو خلوص سے دعوت دی، اپنے گھر پہ کھانا رکھا، آپ مجھ سے پوچھیں گے اچھا یہ تو بتاؤ ذرا کتنا پیسے کا لائے کھانا؟ آپ پوچھیں گے مجھ سے، اور میں بھی اکڑ کر کہوں اتنے کا مل رہا تھا، میں نے بارگین کر کے اتنے کا خریدا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی ضیافت کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہو؟ آپ خود تصور کریں، یہ واقعاً قربانی کا ہے؟ یہ قربانیوں کا نہیں ہے، یہ نفس پرستی کا ہے۔ اس میں قربانی کہاں ہے؟ اس میں ضیافت خدا کہاں ہے؟ اللہ کی بندگی کہاں ہے اس کے اندر؟ یہ تو سب نفس پرستی ہو رہی ہے۔ اچھا اب اتنے دھمال سے ہو رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ تو کسی نے تو بولنا ہوگا نا، پھر آپ بولیں، بچوں کو سمجھائیں بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، مذاق تھوڑی کرو۔ حضرت اسماعیل کی یاد میں ہم نے قربانی کرنے آئے،
اس قربانی کو خدا نے سید الشہداء کی قربانی کے ذریعے سے فدیہ کیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی نسبت سید الشہداء سے بھی ہے، اس کی نسبت جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے وہاں سید الشہداء سے بھی نسبت ہے۔ آئے سید الشہداء سے منسوب نسبت کو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ کہ اس کے تقدس کی حفاظت فرمائیں، اس کو مسخرے سے بچائیں۔ آپ کا بچہ اگر ضد بھی کر رہا ہے نا کہ میں نے اس کو ٹہلانے کے لیے لے کے جانا ہے، ہاں لے جائے، کوئی بات نہیں، مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ کرے اس کے ساتھ۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا کوئی حجر اسود کے ساتھ کھیلنے کی چیز نہیں ہوتی، کوئی صفا و مروہ کھیلنے کا میدان نہیں ہوتا ہے۔ آیا مطاف طواف کی جگہ کھیل کود کی جگہ ہے؟ آپ سے میں کہوں میں نے مطاف میں نعوذ باللہ تعالیٰ فنا بندے کو کھیلتے دیکھا، وہ جو کسی نے تصویر دکھائی مسجد نبوی کے اندر چند لوگ بیٹھے کھیل رہے ہیں، تو سب نے کتنا اس کے اوپر تف کیا کہ کتنی بری بات کی اس نے۔ تو ابھی ہمارے بچے اللہ کی نشانی سے کھیل رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اچھا ممکن ہے آپ کو میری بات عجیب لگے، شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں دیکھو ثقافت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ اب ایک منطقی بات عجیب سی لگ رہی ہے، آپ کسی سے نہیں پوچھتے یہ دعوت پہ کھانے پہ کتنا پیسہ خرچ کیا، وہ عجیب بات نہیں ہے؟ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کو کیوں پوچھتے ہو پھر؟ اس کو کوئی کیوں بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انحراف ہو چکا، اور انحراف طے بھی ہو چکا ہے، اب بیچ کے راستے میں نہیں ہے، طے ہو چکا ہے انحراف، لوگوں کے دماغوں میں بس چکا ہے۔ اب کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے یہ۔ تو عزیزان محترم اپنے گھروں سے شروع کریں، مذاق اس کا ختم کروائیں، اس کے تقدس اس کے احترام کو لے کر چلیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو پیسے کی دخالت ہے اس کو چھپائیں کسی طریقے سے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، اس کی قیمتیں دوسروں کے سامنے مت بیان کریں، تو آپ سے پوچھے بھی تو آپ اس کو کہہ دیں دیکھو میں نے لیا ہے، اللہ کے لیے لیا ہے، میرے پاس ہے، تمیز سے طریقے سے، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے تو شوق ہو جائے گا کہ آپ بتا کیوں نہیں رہے، تو آپ اس کو تمیز طریقے سے بتا دیں کہ دیکھو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے جانور لیا ہے، سب کو بتاؤں کتنے کا لیا ہے۔ تو پوچھے گا میں تو اس لیے پوچھا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے دے، تو کہ تم اللہ سے طلب کرو، تمہیں بھی دھوکہ نہیں ہوگا، اور 4 پیسے دے بھی دو تو کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ پورا کروا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو سنجیدگی سے لے لیں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح توجہ دیتے ہیں، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ کہنا بار بار اچھا رہتا ہے، لوگوں کو ذہن میں یاد رہ جاتا ہے، قربانی چند دن بعد ہونے والی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ قربان کریں، خون بہتا دیکھیں، اللہ کے سامنے عہد کریں، خدایا آج جانور قربان کیا ہے، کل ضرورت پڑی اپنا خون بھی بہاؤں گا، اپنا خون بہاؤں گا، تیری راہ میں دیا ہے نا، آج تو نے جانور کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جانور کر دوں گا، کل تیرے امام کی تشریف آوری ہوئی یا حتیٰ اس سے پہلے تیرے دین کے لیے خون بہانا پڑا، دوں گا میں اپنا خون۔ آج جانور قربان کیا نا جو میں نے پیسے سے خریدا تھا، لیکن تیرے نبی نے تو اپنا بیٹا قربان کیا تھا، خدا میں بھی اپنی اولاد قربان کروں گا۔ کتنے لوگ قربانی کرتے وقت یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو قربان کیا تھا، میں بھی اپنے فرزند کو قربان کروں گا اگر ضرورت پڑی۔ کتنے لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ خدایا جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو صابر بیٹا دیا، خدایا مجھے اپنا بندہ بنا دے، میری اولاد کو صابر بنا دے، ہم تیرے دین کے لیے محنت کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تیرا گھر تعمیر کیا تھا، تیرے دین کے لیے محنتیں کی۔ کتنے لوگ دعا کریں؟ آپ دعا کریں، چھری چلائیں جانور کے اوپر اور خدا سے عہد کریں، خدایا آج چھری چلا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی شمشیر بھی چلاؤں گا، تیرے دشمنوں سے لڑوں گا، تیرے امام کی نصرت کے لیے آگے آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بزدل نہیں بنوں گا، بہادر بنو، جری بنو، یہاں بہادری دکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کریں۔ یہ کوئی شقاوت قلبی نہیں آئے گی، اس سے دل سخت نہیں ہوں گے، اس سے آپ کے دل نرم پڑیں گے اگر آپ نے ان تمام حکمتوں کو سوچا ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم لوگ قربانی کیوں نہ دیں؟
ہم لوگ قربانی کیوں نہ دیں؟ ہم لوگ دین کے دفاع کرنے والے، بیان کرنے والے کیوں نہ بنیں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ، بنی امیہ کے ماننے والوں کو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ستیہ ناش ہوا ہے۔ جس کے پیچھے چل رہے ہیں نفس پرست، اور خدا نے ہمیں خاندان نبوت دے دیا، ہمیں خاندان نبوت کی رہبری میں چلنا نصیب کر دیا، جن کی زندگی کا ذرہ ذرہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی راہ میں قربانی، فداکاری۔ کوئی دوسری قوم قربانی سے ہٹے شاید ایسا ہی ہوگا۔ شیعہ کو قربانی کا پتہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کو پتہ ہے، جس کے 11 امام شہید ہوئے ہوں وہ زندگی پسند کرے گا؟ امیر شام امیر المومنین کے ایک صحابی سے ملا اور کہنے لگا کہ علی کے بیٹے ابھی تک زندہ ہیں اور تیرے بیٹے مارے گئے، علی کے بیٹے زندہ ہیں اور تیرے بیٹے مارے گئے۔ اس نے کہا بدبخت، میں علی سے شرمندہ ہوں، وہ شہید ہو گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں، وہ شہید ہو گئے، میں زندہ ہوں، میں کیوں زندہ ہوں؟ شیعہ قربانی نہ دے؟ آیا شیعہ نے امیر المومنین کو نہیں پڑھا ہے؟ قربانی نہ دے؟ آیا شیعہ نے اپنے ائمہ کی تاریخ کو نہیں پڑھی ہے، جو یا شمشیر سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے؟ آیا شیعہ نے نہیں پڑھا ہے؟ مولا پانچویں سرکار زہر جفا سے شہید ہوئے، اس زندگی کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، لیکن دشمن امام باقر کی زندگی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آج شیعہ نے سب کچھ نہیں پڑھا ہے، اور میں اپنے 5ویں امام کے حضور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کروں، وقت کے امام کو ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کروں، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہوں گا، آیا شیعہ قربانی نہ دے جس کا امام کربلا میں شہید ہوا ہے؟ عجیب لمحہ ہے جب آپ روایات کے اندر دیکھتے ہیں، مولا امیر المومنین جب ضربت لگی تو جس شمشیر سے امام کے سر مبارک کے اوپر ضرب لگی، وہ شمشیر دنیا کے بدترین زہر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، دنیا کے بدترین زہر کے اندر وہ شمشیر ڈوبی ہوئی تھی۔ تو جب انسان اس جملے کو پڑھتا ہے کہ امیر المومنین کے سر مبارک کے اوپر ضرب لگی اور شمشیر بھی زہر آلود تھی، تو مجھے یوں لگنے لگتا ہے جیسے مولا اپنے اگلی نسلوں سے کہتے ہوں کہ میری آگے آنے والی نسلوں، تم علی کو دیکھ کے صبر کر لینا۔ دیکھو اے حسن مجتبیٰ، تم زہر سے شہید ہوگے نا تو تمہارے باپ نے زہر کو بھی دیکھا ہے، اور اے حسین جب تم کربلا میں شہید ہونے لگو تو اپنے باپ کو یاد رکھنا جس نے 2 دن تک اپنی پیشانی کے زخم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ شاید سید الشہداء کے کند چھرے سے ذبح ہونے کے بجائے امیر المومنین نے پیشانی کا زخم 2 دن تک اٹھایا، کہا میرا بیٹا کربلا کے میدان میں کند خنجر سے ذبح ہوگا، تو دیکھو میں وہ چوٹ اپنے سر کے اوپر 2 دن تک برداشت کروں گا، اور میری کچھ نسلیں چونکہ زہر سے شہید ہوں گی تو علی پیشانی پر زہر اٹھائے گا اور معجزے دکھائے گا کہ جس کی پیشانی میں زہر پھیلا ہوا ہو
وہ علم و حکمت کے وہ چشمے جاری کرے۔ میں اپنے 5ویں امام کی تسلیت پیش کروں گا، میرے مولا آپ کو زہر سے شہید کیا گیا۔ ایک موقع آیا، مولا زہر میں شدت زخم کے اندر، شدت درد میں، اور امام کے اہل خانہ اطراف میں موجود۔ میں کہوں گا مظلومیت امام پر میرا سلام، لیکن میرے مولا ایک وہ دن آپ کے جد امجد کا جب میدان کربلا کے اندر زمین پر تشریف فرما تھے اور تھلہ زینبیہ سے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس تنہائی کے عالم میں اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بحق امام پنجم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ان کے والد گرامی کے صدقے میں ہمارے بے گناہوں کو آزادی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے جد امجد کے صدقے میں ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے نام کے صدقے میں ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ درود بجائے محمد و آل محمد۔